بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے طریقۃ العصریہ، 50 نمبر سبق ہے، اور قاعدہ ذکر ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نحن جو ہے ہم سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن کتاب میں ہے، تو اگر یہاں پر ذکر ہو جائے تو بہت مفید باتیں ہیں تینوں، ان کی بھی، یہ بھی اور یہ بھی، تینوں مفید باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ عربی میں ایک ہے مفرد، ایک ہے تثنیہ، اور ایک ہے جمع۔ تو مفرد کے لیے جو ضمیر استعمال ہم کرتے ہیں عام طور پر انتا مخاطب کے لیے، اور ہوا غائب کے لیے، اور انا متکلم کے لیے۔ مخاطب، غائب اور متکلم، یہ تین ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر انتا کی جمع ہم انتم استعمال کرتے ہیں، تثنیہ ہم انتما استعمال کرتے ہیں، اور غائب کے لیے ہما ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کا ضمیر استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے۔ یہ سب کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ لیکن انا جو ہے، انا، اور اس میں ہوا کی جگہ پر اگر ہم مذکر مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہوا کی جگہ پر ہم ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور انت کی جگہ پر ہم انتھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انتھے، ہیا، ہوا مذکر کے لیے، ہی مؤنث کے لیے، انت مذکر کے لیے اور انتھے مؤنث کے لیے۔ پھر اس کی جمع میں بھی یہ انتم جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، اور انتن یہ مؤنث کے لیے ہے۔ جس طرح ہم یہ مذکر کے لیے، تو ہن یہ مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں جو ہے انتما اور ہما، یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ انتما یہ تثنیہ مخاطب کے لیے ہے، چاہے وہ ہو مذکر ہو اور چاہے مؤنث ہو، اس میں یہ نہیں ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انتما مذکر کے لیے بھی، یعنی انتے، انتما، انتن، انتا، انتما، انتم۔ اسی طرح ہما کا لفظ جو ہے یہ بھی تثنیہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ تو یہ ہما کا صیغہ جو ہے یہ بھی دو کے لیے استعمال ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ اور انتما کا صیغہ جو ہے، ضمیر جو ہے، یہ انتما کی جو ضمیر ہے یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے، لیکن یہ مخاطب کے لیے، اور یہ کس کے لیے؟ غائب کے لیے۔ اور ان جو ہے، انا، انا، اس میں مذکر اور مؤنث نہیں ہے۔ بات کرنے والا جو بھی ہو، بات کرنے والا جو بھی ہو، وہ ہو چاہے مذکر ہو اور چاہے مؤنث ہو، لیکن جب ایک ہو تو وہ انا کا لفظ استعمال کرے گا اپنے لیے۔ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں گیا، میں نے کھایا، میں نے پیا، تو اس کے لیے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو انا کا لفظ استعمال کرے گا۔ اور پھر اگر ایک سے زیادہ ہو، اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واحد کے لیے، یہ تثنیہ کے لیے اور یہ جمع کے لیے۔ لیکن نحن ایسا ہے، نحن انا کی جگہ پر ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم نحن استعمال کرتے ہیں۔ اور نحن ایسا لفظ ہے کہ چاہے ایک سے زائد جتنی بھی ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، چاہے پانچ ہو، یعنی تثنیہ ہو جمع ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے کچھ مذکر اور کچھ مؤنث ہو، لیکن جب ہم کا لفظ استعمال کریں گے، ہم، تو اس کے لیے نحن کا لفظ استعمال ہوگا، چاہے وہ دونوں مذکر ہو چاہے وہ دونوں مؤنث ہو، چاہے وہ دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، تو اس کے لیے نحن کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو نحن متکلم کی ضمیر ہے، متکلم کی ضمیر ہے، اور عام طور اس کو ہم جمع متکلم کہتے ہیں، جمع متکلم۔ لیکن اس میں وہ جمع ہے جو ایک سے زائد ہو، اس میں تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دو مذکر ہو یا دو مؤنث ہو، چاہے زیادہ مذکر ہو چاہے زیادہ مؤنث ہو،
سب کے لیے نحنو کا لفظ استعمال ہوگا ہم، نحنو. اور انتما اور ہما جو ہے یہ تثنیہ، انتما تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور ہما جو ہے یہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. یہ بات تو ہے ضمائر کی. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، مثلا جو مختلف چیزیں ہیں خالد و محمود، اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ حاذا خالد و حاذا محمود. اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ حاذان، یہ دونوں، اور پھر خالد اور محمود کے درمیان میں واو لائے. کیا لائے؟ واو. حاذان خالد و محمود، ہاتان فاطمۃ و زینب. یہ دو خالد و محمود ہے اور یہ دو فاطمہ اور زینب ہے. یہ دو خالد اور محمود ہے، یہ دو فاطمہ اور زینب ہے. یہ بات ہو گئی کہ جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ضمیر آپ نے تثنیہ کا لانا ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان واو کو لانا ہے. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جسم کے اعضاء میں جو ایک ایک ہے، جو ایک ایک ہے، مثلا رأسن ہے، انفن ہے، تو یہ وغیرہ عموماً مذکر استعمال ہوتے ہیں. مثلا رأسن، انفن، قلب، اور جتنے بھی ہیں جو ایک ہے، انفن، رأسن، قلب، یہ استعمال ہوگا مذکر. اور جو دو دو ہے، عین، اذن، ید، ساق، قدم، رجل، عین، اور علاوہ خد کے، خد جو ہے خد، خد، خط کہتے ہیں یہ رخسار. تو یہ اکثر مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی دو ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی الفاظ ہیں جو دو دو ہے، چاہے انگلیاں دو یا دو سے زیادہ ہو، تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دو قاعدے، یہ تین قاعدے ہم نے اس میں ذکر کی ہے کہ نحنو جو ہے وہ متکلم، یعنی جو بات کرتا ہے وہ نحو کا صیغہ کی ضمیر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، چاہے تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر اور مؤنث سب برابر ہے اس میں. انتما میں مخاطب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور ہما تثنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.